اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ آج ہم انشاءاللہ 23واں پارہ شروع کریں گے، اور 23ویں پارے میں جو صورت ہے، پہلی صورت سورہ یاسین ہے، اس کے بعد سورہ صافات، سورہ صاد اور سورہ زمر کا کچھ حصہ ہے۔ سورہ یاسین اصل میں 22ویں پارے میں شروع ہو جاتی ہے، لیکن ہم نے 22ویں پارے میں اس کو شروع نہیں کیا تھا کہ ہم 23ویں میں ہی اس کو دیکھیں گے۔ سورہ یاسین کے بارے میں جیسے ہمیں معلوم ہے کہ اس کے بارے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ قرآن کا دل ہے، اور اس صورت کو پڑھنے کی جو فضیلت ہے وہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ جو اس صورت کو پڑھتا ہے فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور وقت نزع میں بھی یہ صورت پڑھنے کا حکم ہے۔ اور اس کا مقصد کیا ہے کہ اس کے مضامین اتنے اہم ہیں کہ اگر کوئی شخص جس کی جان نکل رہی ہے اس کے سامنے یہ مضامین دہرا دیے جائیں تو اس کا ایمان تازہ ہو جائے اور اللہ کے حضور ایمان کی حالت میں پہنچے۔ لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس کو سمجھتے ہیں اور اس کے مضامین کو سمجھتے ہیں؟ اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ تو آج ہم اس کے مضامین مختصر وقت میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اس کو بھی اگر ہم دیکھیں تو 3-4 حصے اس صورت کے بنتے ہیں۔ پہلا حصہ جو ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، کہ قرآن حکیم کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ قرآن کے منزل من اللہ ہونے کے بھی دلائل ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بھی دلائل ہیں، اور حسب معمول شروع میں وہ صفات بتائی ہیں کہ کون لوگ ہوں گے جو اس کتاب سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کا ذکر کیا ہے کہ ایک بستی تھی جس میں اللہ نے 2 رسول بھیجے بیک وقت، لوگوں نے مانا نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تیسرا رسول بھیجا، انہوں نے اس کا بھی انکار کر دیا، اور ہر رسول آ کے دلائل کے ساتھ اس قوم کو دعوت اللہ دیتا رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایک مثالی داعی کا ذکر کرتا ہے کہ دور دراز علاقے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، اور اس نے آ کے لوگوں سے کہا کہ لوگوں رسولوں کی بات مان لو کہ رسول سچے ہیں۔ اس مثالی داعی کے کردار میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اس کی روشنی میں کچھ چیزیں وضاحت کی ہیں کہ ایک اچھا دعوت دین دینے والا شخص جو ہے اس کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے۔ تو وہ قوم کا خیر خواہ تھا، دوڑتا ہوا آیا، مستعد داعی تھا، با کردار تھا، اور دلیل کے ساتھ دعوت دے رہا تھا، اور نڈر اور مخلص انسان تھا، اور اس نے کہا کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ کے پاس ہے۔ لیکن اس قوم نے اس کو بھی قتل کر دیا، اور اللہ نے یہی بتایا، قرآن کے اندر ہی وضاحت کر دیا، قیل ادخل الجنہ، اسے کہہ دیا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور وہ مرنے کے بعد بھی قوم کا خیر خواہ رہا اور کہنے لگا کاش میری قوم جانتی کہ اللہ نے مجھے بخش دیا۔ تو ان دلائل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی رسالت کی گواہی دی ہے کہ تمہارے پاس یہ جو نبی آ رہے ہیں مخلص ہیں، یہ تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے۔ ہر نبی اللہ کی طرف سے آ کے تمہیں ایک ہی بات کہہ رہا ہے، تو انبیاء کی باتوں کو مان لو اور اللہ پہ ایمان لے آؤ، اور آخرت کے دن کی تیاری شروع کر دو، اور اپنے کردار جو ہیں ان کو درست کر لو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 33 سے 46 تک مختلف دلائل دی ہیں، جیسے ہم نے سورہ روم کے اندر دیکھا تھا، ہم ان کو زیادہ نہیں دہرائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان، رات اور دن، اور انسانوں کا جوڑے جوڑے ہونا، اور سورج اور چاند اور ستارے، ان سب کی مثالیں دی ہیں، اور پھر پچھلی قوموں کی مثالیں دی ہیں کہ پچھلی قوموں کے درمیان بھی بہت سے لوگ آئے، ان قوموں نے بھی نہ مانا اور وہ غلط انجام کا شکار ہوئیں۔ پھر اللہ نے کشتیوں اور سمندروں کی مثالیں دی ہیں۔ ہر چیز کی مثال دے کے انسانوں کو سمجھایا کہ جو تمہارے آگے آنے والا ہے اس سے بھی ڈرو، اور جو کچھ پیچھے گزر چکا ہے اس سے بھی سبق حاصل کرو۔ لیکن انسانوں نے کیا کہا؟ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، ماننے کی بجائے کہتے ہیں اچھا کب آئے گی وہ قیامت، بتائیں ہمیں، اگر سچے ہیں تو اس کو لے آئیں۔ تو وہ یہ جو رکوع اس کے تفصیل میں آیا ہے وہ ہمارے لیے بہت ہی سمجھنے والا اور پڑھنے والا ہے، کہ جب انہوں نے کہا کہ یہ قیامت کی دھمکی کب پوری ہوگی، اس کو لے آؤ اگر تم سچے ہو، تو اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ قیامت کب آئے گی، بلکہ ایک کیفیت کا ذکر کر دیا کہ ہوگا کیا، ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون۔ ان سے کہو کہ گھڑی اس وقت آ جائے گی جب تم جھگڑ رہے ہوں گے آپس میں اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی حوض پہ پانی پلا رہا ہوگا،
اور ابھی پانی پلانے نہیں پایا ہوگا کہ قیامت آ جائے گی، کوئی کپڑا جو میسر کر رہا ہوگا بیچنے کے لیے پورا میسر نہیں کر چکے گا تو قیامت آ جائے گی، آج دیکھو کہ لیپ ٹاپ پہ بیٹھا ہوگا، ایک کلک کرے گا دوسرے کلک کی نوبت نہیں آئے گی اور وہ وقت جو ہے وہ آ جائے گا۔ اور ویسے بھی دیکھیں کہ ہر ایک کی قیامت اس وقت قائم ہو جاتی ہے جب اس کو موت آ جاتی ہے۔ تو جب یہ وقت آ جائے گا اور انسان اللہ کے حضور پیش ہو جائیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ ایک سور پھونکے گا، اور اس سور کے بعد کیا ہوگا کہ قبروں سے اور جہاں جہاں پڑے ہیں وہاں سے نکل کے کھڑے ہو جائیں گے اور پھر کہیں گے کہ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، یہ ہمیں ہماری خوابگاہوں سے قبروں سے کس نے اٹھا کھڑا کیا؟ تو اللہ فرمائے گا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، کہ یہی وہ خبر تھی جو تمہیں نبی دے رہے تھے، اور اللہ کا فرمان جو تھا وہ سچ تھا اور نبیوں کی باتیں سچی تھیں، اور پھر ایک آن میں سب اللہ کے حضور پیش کر دیے جائیں گے، اور پھر کیا ہوگا؟ حساب کتاب ہوگا۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، کسی کے اوپر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا، جو کچھ تم کرتے رہے ہو ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا، اور اس بدلے میں نیک لوگ ہوں گے، VIP پروٹوکول پائیں گے، جنت میں جو کچھ چاہیں گے انہیں وہ ملے گا، ایسے گھر ہوں گے جن کی وسعت زمین اور آسمانوں جیسی ہوگی، اور اللہ کی طرف سے انہیں سلام پیش ہوگا، بہت بڑا ایک انعام ہوگا، سلام قولا من رب الرحیم۔ اور دوسرے لوگ کون ہوں گے؟ اللہ فرماتا ہے وامتازوا الیوم ایھا المجرمون، کیا مجرموں آج تم چھٹ کر الگ ہو جاؤ، دو گروہ بن جائیں گے نا، جیسے ہم نے کل اس کو دیکھا تھا پچھلے پارے میں بھی، دو گروہ بن جائیں گے، مجرم چھٹ کر الگ ہو جائیں گے، اور اللہ کہے گا کہ میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، اب کہیں گے ہم کون سی شیطان کی عبادت کرتے ہیں؟ تو شیطان کی بات ماننا، اس کی اطاعت کرنا اس کی عبادت ہے، تو اللہ کہے گا کہ شیطان کی بندگی کرنے والے لوگ الگ ہو جائیں، اور جب وہ حیل و حجت کریں گے تو ان کے اپنے اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے، ان کے ہاتھ گواہی دیں گے، ان کے پاؤں گواہی دیں گے، ان کی جلدیں جو ہیں وہ گواہی دیں گی کہ یہ دنیا میں کیا کچھ کر کے آئے ہیں۔ تو آج اس دن کی ہم تیاری کر لیں۔ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ ایک اور ہمیں یہاں پہ بہت زبردست نصیحت کرتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں بھی تم ہماری مٹھی میں ہو، اگر ہم چاہیں تمہاری بنائی چھین لیں، اگر چاہیں تم جہاں کھڑے ہو وہیں تمہیں مسخ کر دیں۔ اچھا انسان سوچتا ہے بھی یہ کیا بات ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں اپنی زندگی میں، روزمرہ زندگی میں کوئی ٹھیک ٹھاک فرد ہوتا ہے، تھوڑی دیر بعد خبر آتی ہے جس کو فالج ہو گیا، وہ گر گیا، یہی ہے مسخ کرنا۔ اور من نعمرہ ننکسہ فی الخلق، جو بوڑھا ہو جاتا ہے اللہ اس کی خلق کو الٹ دیتا ہے۔ یہ بھی ہماری آنکھوں کے سامنے، ہمارے گھروں کے اندر بزرگ ہیں کہ جو اب سمجھتے بھی نہیں ہیں، اب چیزوں کو اس طرح سن بھی نہیں سکتے، اس طرح سے وہ جان بھی نہیں سکتے، اور بچپن کی باتیں کرتے ہیں اور پرانی باتیں کرتے ہیں، انسان کا ذہن جو الٹ دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بڑے بڑے دانشوروں اور عقل مندوں کو بھی بچوں کی طرح بنا سکتا ہے۔ یہ سب نصیحتیں ہیں، اور اللہ کہتا ہے کہ قرآن ایک نصیحت ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ، اور اس سے زندہ لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، مردوں کو یہ کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ تم ایک حقیر نطفے سے پیدا ہونے والے انسان اللہ کے مقابلے پہ آج کھڑے ہو گئے ہو، اللہ کا مقابلہ نہ کرو، اور ان دلائل سے تم اللہ کے قریب جاؤ، اللہ کو پہچانو، اللہ کی عبادت کرو، اور وہ اللہ جو ایک سبز درخت سے آگ پیدا کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کوئی تمہیں دوبارہ پیدا کر کے کھڑا کر دے، لہٰذا اس دن کی تیاری کرو، وہ ہر چیز کو پیدا کرنے پر قادر ہے۔ تو اس صورت سے ہمارے لیے جو اصول بنتے ہیں کہ ہم اپنے اندر وہ صفات پیدا کریں کہ کلام الہی ہمارے پر اثر کرے، ہم قوم کے مخلص داعی بھی بنیں، اور اللہ کی نشانیوں پر غور کر کے اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اور موت اور آخرت کی تیاری کریں، اور اباو آل اس صورت کو ہم ہر روز پڑھیں اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ فرشتے ہماری حفاظت کریں اور ہم شیطان کے حملوں کا شکار نہ ہو سکیں۔ سورہ صافات دیکھیں گے۔ سورہ صافات مکی صورت ہے، اور یہ ان حالات میں نازل ہوئی تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں بہت دل شکن حالات کا سامنا تھا، اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو بڑے پرزور طریقے سے تنبیہ کی ہے، اور انہیں اس بات کی طرف خبردار کی ہے کہ عنقریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ پیغمبر جن کی تم تکذیب کر رہے ہو یہ تم پر غالب آ جائیں گے۔ سورت کا آغاز جو ہے یہ تقریباً شروع کی جو 17 آیات ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کا نظام چلانے والے فرشتوں کی قسم کھائی ہے، وہ صافات صفن کہہ کے کہ جو صف لگا کے اور پرے باندھ کے آتے ہیں اور زمین پہ اللہ تعالیٰ کے تفویض کردہ امور انجام دیتے ہیں۔ تو فرشتوں کی مختلف صفات کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا معبود
ایک ہی ہے، الہکم الہ واحد۔ اور پھر سوال کیا ہے کہ تمہاری پیدائش مشکل ہے یا ان چیزوں کی جن کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ مذاق کن چیزوں کا اڑاتے تھے؟ آسمان، فرشتے، اللہ تعالیٰ، اللہ کی مخلوقات، کائنات، جن کا ذکر جو ہے کتاب اللہ میں کیا گیا تھا۔ تو یہی سوال آج کے دہریوں کے لیے بھی ہے جو انکار کرتے ہیں کہ جی کوئی خالق نہیں ہے اس زمین کا اور اس کائنات کا۔ تو سوال ان سے یہ ہے کہ تمہاری پیدائش زیادہ مشکل کام ہے یا یہ آسمان اور ستارے اور سیارے اور جو کچھ اس کائنات کے اندر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخرت کا منظر کھینچا ہے اور بڑا ہی زبردست منظر ہے کہ آخرت میں یہ ظالم لوگ جو آج انکار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور آج کے دور کو اگر ہم لیں تو مسلمانوں پہ جو ظلم کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سب کو گھیر لے گا، ان کو ان کے معبودوں سمیت گھیر لیا جائے گا۔ اور منظر کشی اللہ نے ایسی کی ہے کہ جب ان سب کو گھیر کے دوزخ کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا تو فرشتے کہیں گے وقفہم انہم مسئولون ما لکم لا تناصرون، کہ ان کو ذرا روکو، آج ان سے کچھ پوچھا جائے گا۔ اور پوچھا کیا جائے گا؟ ما لکم لا تناصرون، کیا ہو گیا آج تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے؟ جو سردار تھے ابو جہل اور ابو لہب اور سارے ان کے پیروکار اور آج کے جتنے یہ لوگ ہیں جو آج مسلمانوں پہ ظلم کے، جنہوں نے اتنا ظلم ڈھایا ہے کہ جس کو شاید تاریخ بھی کبھی بھی معاف نہیں کرے گی، تو یہ سب لوگ جب وہاں پہ اکٹھے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو کھڑا کرے گا اور پوچھے گا کہ آج کرو نا مدد، جو نیٹو بنا کے اور کولیشن بنا کے اور تم مختلف جو قوتیں جمع کر کے اور مسلمانوں پہ جس طرح تم نے حملے کیے تھے اور جس طرح کشمیر کے اندر اور فلسطین کے اندر اور پوری دنیا کے اندر ہو رہا ہے، تو آج کیوں نہیں مدد کر رہے ہو ایک دوسرے کی؟ آج تمہاری یونینز کیوں ٹوٹ گئی ہیں اور تمہارے اتحاد جو ہیں وہ کیوں ٹوٹ گئے ہیں؟ تو ہوگا کیا کہ پھر وہ ایک دوسرے پر الزام لگائیں گے اور وہاں پہ لڑیں گے، اور نہ یہ دنیا میں خوش آمدیں کرنے والے ان کے لیڈر ان کے کچھ کام آئیں گے، اور نہ وہ لیڈر جو ان کے وجہ سے اپنی حکومتیں اور اپنی بادشاہتیں چمکا کے بیٹھے ہیں وہ ان کے کچھ کام آئیں گے۔ پھر اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ اپنے مخلص بندوں کا ذکر کرتا ہے، عباد اللہ المخلصین، کہ اللہ کے خالص بندے، فرمایا کہ عزت کے ساتھ نعمت بھری جنتوں میں ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جنت کا بڑا ہی خوبصورت منظر یہاں پہ کھینچا ہے کہ تختوں پر بیٹھے ہوں گے، آمنے سامنے کھانے اور مشروبات پیش کیے جا رہے ہوں گے، اور اسی کے دوران پھر ایک اور مکالمہ ہوگا، آپس میں بات کریں گے تو ایک دوسرے کو یاد کرائے گا کہ تمہیں یاد ہے ایک ہمسایہ ہوتا تھا یا دوست ہوتا تھا یا کوئی جاننے والا تھا جو کہتا تھا کہ کہاں مر کے زندہ ہونا ہے، بس یہی زندگی ہے جو اس وقت کی ہے، کوئی آخرت نہیں ہوگی، کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ تو انہیں پھر کہا جائے گا کہ کیا تم اسے دیکھنا چاہتے ہو؟ تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں دکھائیں گے اور فرشتے ان کو دکھا دیں گے کہ وہ جہنم کی گہرائیوں میں انہیں نظر آئے گا، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے کہ شکر ہم اس کی دوستی سے بچ گئے اور ہم نے اس کی بات نہیں مانی۔ تو اس طرح منظر کشی کر کے اللہ تعالیٰ نے غافل انسانوں کو سمجھایا ہے کہ گمراہ دوستوں اور گمراہ آباء و اجداد کی پیروی نہ کرو، بلکہ اللہ کے دین کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس صافات کے اندر حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، ذرا طویل تذکرہ، آیت نمبر 75 سے لے کے 113 تک۔ اور نوح علیہ السلام کا تو صرف تھوڑا سا ذکر آیا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ جو ذرا تفصیل سے آیا ہے۔ اس کے ساتھ کچھ اور انبیاء کا بھی بعد میں ذکر ہے، اور تمام انبیاء کے ذکر میں اللہ تعالیٰ نے 3 الفاظ جو ہیں وہ کثرت سے استعمال کیے ہیں کہ یہ کیا تھے؟ عباد اللہ المخلصین، عباد اللہ المحسنین اور مومنین۔ کہ مخلصین کون ہے؟ کہ اخلاص کے ساتھ کام کرنے والے، وہ کسی سے اجر نہیں مانگتے تھے، صرف اللہ کے رضا کے لیے، لوگوں کو آتش دوزخ سے بچانے کے لیے اور دنیا کے مصائب سے بچانے کے لیے آئے تھے۔ اور محسنین کون ہوتے ہیں؟ کہ اپنی ڈیوٹی سے زیادہ کام کرنے والے، کہ جن کو یعنی ایک جو اسائن کی گئی ہوتی ہے ذمہ داری اس سے بھی بڑھ کے کرتے ہیں، اور یہ کہ جو کام کرتے ہیں اس کو بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں، حق سے بڑھ کے دیتے ہیں۔ اور مومنین کون ہے؟ کہ جو بالکل سچے دل سے ایمان لے آتے ہیں کہ جو تعلیمات اللہ نے دی ہیں اور جو کچھ اللہ تعالیٰ اور یہ کتاب پیش کر رہی ہے وہ بالکل سچ ہے۔ تو فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام بھی مخلصین میں سے تھے اور محسنین میں سے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کا ذکر تفصیل سے کیا کہ بہت نرم دل تھے، لیکن آنکھ کھلی تو اپنے باپ کو اور اپنے قبیلے کو غلط پایا، بتوں کی پوجا کرتے پایا۔ بہت دلائل دیے، بہت طرح سمجھایا، لیکن قوم جو تھی وہ سمجھ نہیں رہی تھی۔
بالآخر ایک دن قوم جو ہے وہ کسی فنکشن پہ جا رہی ہوتی ہے، تو یہ کوئی بات کر کے ان سے کہ میں نہیں جا رہا، بیمار تھے یا طبیعت خراب تھی تو انہوں نے کہا کہ میری طبیعت خراب ہے میں نہیں جا رہا، اور پیچھے ان کے بتوں پہ ہاتھ صاف کیا، اور بتوں کو اس واقعے کا ہمیں پتہ ہے کہ بتوں کو توڑا. لیکن پھر جب وہ لوگ آئے واپس اور ان سے کہا کہ یہ تمہارے بت ہیں، یہ بڑے بت نے ان کو توڑا ہے، تھوڑی دیر کو انہوں نے سوچا، لیکن پھر وہ واپس پلٹ گئے. اور انہیں اس کا یقین نہیں آیا کہ یعنی واپس جو بابا اجداد کا دین تھا، تھوڑی دیر کے لیے اگر لہر دماغ میں آئی بھی کہ یہ صحیح ہو سکتا ہے تو پھر ماننے سے انکار کر دیا. اور ہوا کیا کہ جب انہوں نے دلیل دی کہ دیکھو یہ ان کو غور کرو کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، تو کہا کہ نہیں، ہم آپ کو آگ میں ڈال دیں گے. اور یہ کہا جاتا ہے، آج بھی علماء یہ کہتے ہیں کہ باطل جب دلائل کو نہیں مانتا نا، دلائل کو قبول نہیں کرتا اور دلائل اس پہ اثر نہیں کرتے یا وہ لاجواب ہو جاتا ہے دلائل سے، تو پھر وہ تشدد پہ اتر آتا ہے. اور آج کے باطل کے ہتھ کنڈے بھی یہی ہیں کہ اسلام اور جتنا دین حق ہے اس کو قبول نہیں کرتے، لیکن تشدد کے ہتھ کنڈے اسلامی تحریکوں کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے مختلف ممالک کے اندر ہم سب اس کو دیکھتے ہیں. تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ کہ ان کو آپ آگ میں ڈال دیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آگ سے انہیں بچا لیا. اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ کہ میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، وہ میری رہنمائی کرے گا. یعنی ہجرت کر دی اور چھوڑ دیا اس ملک کو، اور باپ کو بھی چھوڑ دیا، خاندان کو بھی چھوڑ دیا، اور پھر دعا کی کہ ربی حب لی من الصالحین کہ یا اللہ مجھے ایک صالح بیٹا عطا فرما، نیک اولاد عطا فرما. تو اللہ تعالیٰ نے نیک اولاد دی، حضرت اسماعیل علیہ السلام دیے. اور پھر کیا ہوا کہ جیسے ہی وہ جوانی کو پہنچے تو خواب دیکھا کہ میں اس بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. بیٹا بھی نبی تھے تو ان کے سامنے خواب بیان کیا تو انہوں نے کیا کہا، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین کہ اے باپ، اے والد، جو کچھ آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ اس کو کر گزریں، آپ مجھے صابر پائیں گے. یہ دیکھیں کہ یہ ہے صالح اولاد اور نیک اولاد کے جو والدین کی اس طرح فرما بردار ہوتی ہے. اور وہ تو ظاہر اللہ کے نبی تھے تو آگے لیٹ گئے، لیکن اللہ میں یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی اس قربانی کو قبول کیا، اور اس کی بجائے کہ مہنڈا جو تھا وہ اللہ نے وہاں لایا اور وہ ذبح ہو گیا، لیکن اللہ نے ان کو بچا لیا. تو اللہ نے فرمایا کہ سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین کہ سلام پیش کیا اور فرمایا کہ ہم اسی طرح نیکوکار لوگوں کو اجر دیتے ہیں. اور پھر اللہ نے کیا کیا کہ ان کی جو ذریت تھی ان کا اجر یہ دیا کہ اس میں اللہ نے نبوت رکھ دی. دنیا میں ایک تو نیک اولاد عطا فرمائی اور دوسرا نیک نامی رہتی دنیا تک ان کے لیے رکھ دی. عیسائی یہودی کوئی بھی ہوں سب ان کو اپنا پیشوا مانتے ہیں. اور پھر ان کی جو اس اولاد میں سے دو سلسلے چلے، بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور بنی اسرائیل جو تھے اس میں بے شمار انبیاء آئے. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دی ہمیں کہ جو اللہ کے صالح بندے ہوتے ہیں، مصلحین محسنین ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی انعامات دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے. اور اسی مثال دے کے قریش بکہ کو سمجھایا گیا کہ آج جو کچھ تم کر رہے ہو یہی کچھ کیا تھا نوح علیہ السلام کی قوم نے، یہی کیا تھا ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کو بچا لیا اور وہ قومیں جو تھیں بالآخر وہ ختم ہوئیں. تو تم بھی یہ دیکھ لو کہ جن لیڈروں کی پیروی تم کر رہے ہو تمہارا انجام کیا ہوگا. پھر آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ ابلیس کا تکبر اور اسی کے ریفرنس میں قریش کے تکبر کو بیان کرتا ہے کہ قصہ آدم ابلیس کی صورت میں کہ ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، اس پہ لعنت کی گئی. تو اس نے کہا کہ مجھے مہلت دے، میں قیامت تک ان لوگوں کو بہکاؤں گا. الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے مخلص لوگوں کے. تو یعنی اگر ہم شیطان کے حربوں سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے ایمان کے اندر اخلاص پیدا کرنا ہوگا. ہمارا ایمان خالص ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ ہمیں شیطان کے حملوں سے بچا کے رکھے گا. اور کفار مکہ کو بتایا گیا کہ جو انجام ابلیس کا ہوا ہے اور ہونے والا ہے بالآخر تمہارا بھی وہی انجام ہوگا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن پہ تم حسد بھی کر رہے ہو اور تکبر بھی کر رہے ہو جن کے سامنے، وہ بالآخر غالب ہوں گے. اور آخر میں بتایا گیا کہ یہ کتاب تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے اور تمام مرسلین جو آئے ہیں ان پہ سلام ہے.
وہ اللہ کے مخلصین اور محسنین بندے تھے، ان کے لیے سلام ہے۔ اور ہمارے لیے اصول یہ ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کریں، اس کو سمجھیں اور اس کتاب کو اپنی زندگی میں عملاً نافذ کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو مثال دی، اس پہ ہم غور کریں کہ اپنے باپ کے دین کو غلط پایا، اس کے دلائل دیے، انہیں سمجھایا، لیکن اگر وہ نہیں مانے تو پھر ان کو چھوڑ کے وہاں سے نکل گئے۔ یہ ہمارے لیے اس میں سبق ہے کہ ہمارا رویہ اپنے دین کے ساتھ کیا ہے۔ کیا ہم محض اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرتے ہیں، یا ہم غور و فکر کرتے ہیں کہ یہ دین اصل جو اللہ نے پیش کیا ہے یہ کیا ہے، اور قرآن کے جو دلائل ہیں ان پہ غور کر کے اپنی اصلاح کرتے ہیں کہ نہیں۔ اس کے بعد اس میں یونس علیہ السلام کی آزمائش کا تذکرہ ہے 114 سے 148 تک، اور یونس علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ، حضرت الیاس اور قوم لوط ان سب کا ذکر کیا ہے، اور ان سب کی نافرمانی اور تباہی کا ذکر کر کے نصیحت کی گئی ہے کہ تم اللہ کی طرف پلٹ آؤ۔ اور آیت نمبر 149 سے 183 تک فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دینے کے جو کہتے تھے کفار مکہ، اس کی تردید میں دلائل دیے گئے ہیں، اور آخر میں کفار مکہ کو دھمکی دی گئی ہے کہ وہ کتاب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں، لیکن اللہ جلد اپنے لشکر کو غالب کرے گا اور بہت جلد عذاب ان کے صحنوں میں اترے گا۔ اور آخر میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، کہ پاک ہے تیرا رب، عزت کا مالک ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں، اور سلام ہے مرسلین پر یعنی انبیاء پر، اور ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو ہمارے لیے اصول یہ ہے سورہ صافات میں کہ ہم اللہ کے مخلص بندے بنیں، صرف اس کی عبادت کریں اور برے ہم نشینوں سے بچیں اور آخرت کی تیاری کریں۔ اس کے بعد سورہ صاد ہے۔ سورہ صاد بھی مکی صورت ہے، اور یہ صورت اس وقت نازل ہوئی تھی جب قریش مکہ ایک وفد بنا کے حضرت ابو طالب کے پاس گئے تھے اور ان سے کہا تھا کہ آپ کا یہ جو بھتیجے ہیں جو یہ پیش کر رہے ہیں ان کو منع کریں، اور وہ مکالمہ سب نے پڑھا ہوگا، یاد ہوگا جو وہاں پہ گفتگو ہوئی تھی۔ تو حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا کہ بھتیجے ان کی بات سنیں اور ان کا جواب دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جتنی پیشکشیں تھیں اور جو ان کی باتیں تھیں اس کے جواب میں فرمایا تھا کہ میں تو ان کے سامنے ایک ایسا کلمہ پیش کرتا ہوں کہ اگر یہ اس کو مان لیں تو عرب ان کا تابع فرمان اور عجم ان کا باج گزار ہوگا۔ لیکن وہ باتیں بناتے ہوئے نکل گئے، اور اس وقت یہ آیات جو ہیں اس کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ یہاں پہ ہم ضمنی طور پہ سوچیں کہ ہم نے بھی جو پاکستان ہے اسی کلمے کے نام پہ حاصل کیا تھا، اور ہم نے اگر اس کلمے کے تقاضے پورے کیے ہوتے تو آج ہم بھی ترقی کی شاید بہت اچھی منزلوں پہ ہوتے، لیکن ہم اپنا عہد بھول گئے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ابھی تک ہم کہاں پہ ٹامکٹوئیاں مار رہے ہیں اور کیا ہمارے ملک کے حالات ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، کہ صاد قسم ہے نصیحت بھرے قرآن کی، بلکہ یہی لوگ جنہوں نے ماننے سے انکار کیا ہے، یہ کفار فی عزت و شقاق، یہ سخت تکبر اور ضد میں مبتلا ہے۔ اچھا، وہ کفار مکہ ضد اور تکبر میں مبتلا ہو کے اللہ کی کتاب کا انکار کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے تھے، لیکن آج کے جو کفار ہیں، آج کے جو لوگ کتاب قائم کرنے والے ہیں، ان کا رویہ اس سے ایک قدم آگے بڑھ گیا ہے۔ وہ صرف اتنا نہیں کرتے کہ وہ قرآن کا انکار کر رہے ہیں، بلکہ وہ اس قرآن کو معاذ اللہ نظر آتش کرنے کی جسارت بھی کرتے ہیں، جیسا کہ ہم دیکھتے رہتے ہیں اس طرح کے واقعات جو ہیں ہوتے رہتے ہیں۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے کہ ان سے پہلے ایسی کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، اور جب ان کی شامت آئی تو وہ چیخ اٹھے، مگر وہ وقت بچنے کا نہیں ہوتا کہ جن کے رویے اللہ کی کتابوں کے ساتھ یہ ہوتے ہیں بالآخر وہ پکڑے جاتے ہیں، وہ بچ نہیں سکتے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ یہ تعجب کر رہے ہیں کہ انہوں نے سارے خداؤں کی جگہ بس ایک ہی خدا بنا ڈالا، مشرکین مکہ کو یہی سب سے بڑا اعتراض تھا، اور یہی بات جھٹلاتے ہوئے وہ نکل گئے تھے ابو طالب کے گھر سے کہ بس یہ اب کیا ہم اپنے سارے معبود چھوڑ دیں اور ان کے لائے ہوئے ان کے جو یہ بتا رہے ہیں اسی ایک معبود کی بات مانیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ آپ کا انکار نہیں کر رہے، یہ میرا انکار کر رہے ہیں، یہ میرے ذکر پر شک کر رہے ہیں اور میرے دین کا انکار کر رہے ہیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے سورت کے ابتدائی حصے میں اور آخری فقرے میں بھی کفار کو صاف صاف متنبہ کیا کہ جن ہستی کی آج تم تکذیب کر رہے ہو اور جن کے مذاق اڑا رہے ہو، عنقریب وہی غالب آئیں گے،
اور وہ وقت دور نہیں ہے جب اسی شہر مکہ میں، جس میں تم لوگ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہو، اس کے آگے تم سر جھکائے نظر آؤ گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو دیگر انبیاء کی مثالیں دے کے سورت کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے صبر کی تلقین کی ہے۔ 9 انبیاء کا پے در پہ تذکرہ آیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کا ذکر قدر تفصیل سے ہے، اور داؤد علیہ السلام کو اللہ نے خلیفہ بنایا، ان کو بڑی قوتیں دی، پہاڑ ان کے لیے مسخر کیے، پرندے مسخر کیے، لیکن انہیں بھی آزمایا، اور ان کی آزمائش میں اللہ نے پھر بتایا کہ ان کا رویہ کیا تھا، کہ وہ رجوع اللہ کرنے والے تھے۔ اور جب انہوں نے رجوع اللہ کیا اس آزمائش کے بعد، تو اللہ نے حکم دیا کہ آپ خلافت کریں، عدل کے ساتھ کریں، اور جو اللہ نے حق نازل کیا ہے اس کے ساتھ حکومت کریں، اپنے خواہشات نفس کی پیروی نہ کریں۔ یعنی اچھا حکمران کون ہے؟ کہ جو اللہ کی کتاب کے مطابق حکمرانی کرے، اللہ کے دی ہوئی ہدایات کے مطابق حکمرانی کرے، وہ ایک اچھا حکمران ہے۔ اور جو خواہشات نفس کے مطابق حکمرانی کرتا ہے، وہ فرعون اور کفار کا ان کا پیروکار ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو بھی آزمایا گیا، انہوں نے بھی استغفار کیا، اور انہوں نے دعا کی کہ اللہ مجھے بادشاہی دے جو کسی اور کو نہ دی ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہوا، جنات، پرندے، ہر چیز جو ہے مسخر کر دی۔ حضرت ایوب علیہ السلام پہ بہت بڑی آزمائش آئی، ان کو اس طرح کے بیمار ہوئے کہ ان کے اہل خانہ بھی اللہ نے لے لیے اور بالکل تنہا رہ گئے، تو اس آزمائش میں وہ بھی پورے اترے اور انہوں نے صبر جمیل کی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی نہ صرف یہ کہ ان کے سارے اہل و عیال بھی لوٹا دیے، انہیں ان کی تکلیف بھی ٹھیک کر دی، بلکہ ان کی تعریف کی کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بہترین جزا دیتا ہے، اور ایسے تقوی والے جو ہیں پھر ان کے بہترین ٹھکانوں کی تفسیر اللہ تعالیٰ نے اس میں کھینچی ہے کہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ جنت میں انہیں بہترین مقامات عطا فرمائے گا۔ لیکن جو سرکش لوگ ہیں ان کے بارے میں پھر وہی تذکرہ آتا ہے جو مسلسل پچھلی 2-3 صورتوں میں پڑھتے چلے آ رہے ہیں، کہ آج جن سرداروں اور پیشواؤں کے پیچھے چل رہے ہیں، کل وہی جہنم میں پیروکاروں سے پہلے پہنچے ہوں گے، اور وہاں دونوں ایک دوسرے کو کوس رہے ہوں گے۔ پھر آگے تکبر ابلیس اور تکبر قریش کا ذکر واقعہ آدم اور ابلیس کے ذکر میں کیا گیا ہے، کہ آدم علیہ السلام کو جب بنایا اللہ تعالیٰ نے تو ابلیس سے کہا کہ سجدہ کرو، اور اس نے سجدہ نہیں کیا اور تکبر کیا، ساتھ ہی مہلت مانگی۔ اللہ نے جب اس کہا کہ ٹھیک ہے تو لعنت زدہ ہے، چلا جائے یہاں سے، تو اس نے کہا کہ میں ان کو بہکاؤں گا اور ان کے آگے پیچھے سے آؤں گا، تو اللہ نے فرمایا کہ، اور اس نے بلکہ خود ہی کہا کہ الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے مخلص بندوں کے۔ تو آج ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اگر ایمان کمزور ہوگا تو ہم شیطان کے ہتھ کنڈوں کا بہت جلدی شکار ہو جائیں گے، لیکن اگر ہمارا اللہ پہ مضبوط ایمان ہوگا، کتاب اللہ کے ساتھ ہمارا اچھا تعلق ہوگا، اور ہم مخلص ہوں گے اللہ کے دین میں اور اللہ کے ساتھ، تو انشاءاللہ تعالی شیطان ہمارا پر حملہ آور اس طرح سے نہیں ہو سکے گا۔ اور کفار مکہ کو بتایا گیا، اور اسی ریفرنس سے تمام کفار کو بتایا جا رہا ہے کہ جو انجام ابلیس کا ہوگا وہی ان لوگوں کا ہوگا۔ اور آخر میں اللہ نے فرمایا کہ یہ کتاب تو تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے، کوئی مسلم ہے، غیر مسلم ہے، کوئی امریکہ میں رہتا ہے، کوئی پاکستان میں رہتا ہے، دنیا کے جس حصے میں ہے، یہ سب کے لیے نصیحت ہے۔ ہمیں اس کتاب کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے، یہی آج اس صورت کا اصول بنتا ہے۔ اس کے بعد ہے سورہ زمر۔ سورہ زمر ایک انتہائی مؤثر خطبہ ہے جو ہجرت حبشہ سے کچھ پہلے نازل ہوا تھا، اور یہ ان صورتوں میں سے ایک صورت ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے تلاوت کیا کرتے تھے۔ اچھا، بہت ہی خوبصورت صورت ہے، اور اس میں توحید کا زبردست بیان ہے، اور اس سورہ میں 6 مرتبہ اس کلام کے برحق اور بہترین کلام ہونے کی طرف متوجہ کیا گیا ہے، اور دین خالص اور توحید کا بار بار ذکر کیا گیا ہے، اور انسانوں کو خالص عبادت کی طرف متوجہ کیا گیا۔ دوسری چیز جو اس صورت کا خاصہ ہے کہ اس میں بار بار تقابلی انداز دکھایا گیا ہے، 2 کردار، 2 انجام، 2 رویے بار بار اللہ تعالیٰ نے پیش کیے ہیں۔ اور تیسری چیز جو اس صورت کے اندر ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو مخاطب کیا ہے، اپنے سارے بندوں کو مخاطب کیا ہے، اور بہت ہی خوبصورت انداز میں اللہ نے بار بار یا عباد یا عبادی کہہ کے بندوں کو پکارا ہے، اور انہیں ان کی توجہ اپنی طرف مبذول کروانے کی کوشش کی ہے۔ تو آغاز میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے، یعنی کتاب اللہ کی طرف سے ہے، اور تم دین کو خالص کرتے ہوئے اس کی بندگی کرو۔ اس وقت بھی لوگ شرک کرتے تھے، اور آج بھی لوگ شرک کرتے ہیں، اور شرک کرتے ہوئے وہ کہتے کیا تھے
کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، کہ ہم ان بتوں کی پیروی یا ان بتوں کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب پہنچا دیں، کہ ہم ڈائریکٹ اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، اللہ بہت دور ہے، تو یہ بت یا جو بھی سہارے تھامتے ہیں کہ ہمیں یہ اللہ تک پہنچا دیں۔ تو یہی اس وقت کے کفار اور مشرکین کا تھا، اور آج جو مشرکین ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ کچھ اور ہستیوں کو اس مقصد کے لیے مانا جائے کہ وہ انہیں اللہ تک پہنچا دیں، جبکہ اللہ فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم رگ جان سے بھی ان کے قریب ہیں، شہرگ سے بھی قریب ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ سورت کے آغاز ہی میں اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے، دن رات چاند سورج کے ساتھ ساتھ انسان کی اپنی تخلیق سے مثال دیتا ہے کہ اس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس سے تمہارا جوڑا بنایا، اور وہی تمہیں مختلف شکلیں دیتا چلا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہی اللہ ہے جس کے یہ کام ہیں، یہی تمہارا رب ہے، یہی تمہارا بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں، تو کون ہے جو تمہیں دوسری باتوں میں لگا رہا ہے، تم کہاں پھرائے جا رہے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ جو باطل تعلیمات ہیں ان کی طرف التفات نہ کرو اور اللہ کی طرف توجہ کرو، اور اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم کفر کرتے ہو تو اللہ اس سے بے نیاز ہے، اللہ کو اس کو پرواہ نہیں ہے، لیکن اگر تم شکر کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کے لیے پسند ہے کہ اس کے بندے جو ہیں وہ شکر کریں، اس کو شکر پسند ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کفر سے لوگوں کے کفر سے بے نیاز ہے، اسے کیا فرق پڑتا ہے، ساری دنیا بھی اگر کفر کر دے، اس کو نہ مانے، تو اس کی بادشاہت جو ہے وہ قائم رہے گی، اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اللہ پسند یہ کرتا ہے کہ بندے اس کے شکر گزار ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ دو طرح کے انسانی رویوں پہ غور کی دعوت دیتا ہے۔ ایک رویہ تو یہ ہے کہ کسی شخص پہ کوئی مشکل آتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتا ہے۔ اچھا، جب مشکل دور ہو جاتی ہے تو وہ اس کو بھول جاتا ہے اور پھر کسی اور کے شکریہ ادا کرنے لگ جاتا ہے۔ اور دوسرا شخص وہ ہے جو مطیع فرمانبردار ہے، رات کی گھڑیوں میں کھڑا رہتا ہے، سجدے کرتا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سوال یہ کرتے ہیں کہ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ کہ ایک وہ ہے جس کا مستقل رویہ یہ ہے اپنے خالق کے بارے میں کہ وہ کبھی بھی اس سے روگردانی نہیں کرتا اور پوری طرح سے اس کی اطاعت کرتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ جو عبادت گزار ہیں وہ بہت اعلیٰ درجے والے ہوں گے، اور یہ لوگ جو ایک طرف وقتی طور پہ کچھ رجوع اللہ کی طرف کیا اور پھر اس کی طرف سے پھر گئے، ان کا مقام وہ نہیں ہوگا جو کہ عبادت گزاروں کا مقام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اگلی جو آیات ہیں، آیت نمبر 10 تا 20، اس میں حکم دے رہا ہے کہ میرے بندو، میری زمین وسیع ہے، جو ایمان لائے ہو تم، اگر یہاں پہ تمہارے لیے اس پہ عمل کرنا مشکل ہو رہا ہے تو تم ہجرت کر جاؤ۔ اور یہ ہجرت حبشہ کی طرف اشارہ ہے کہ تم ہجرت کر جاؤ لیکن اپنا دین نہ چھوڑو، اور اللہ کی طرف سے تم جو عبادات جو احکامات دیے ہیں ان کی پابندی اگر مشکل ہو رہی ہے تو اس ملک کو چھوڑ دو، اس شہر کو چھوڑ دو، لیکن اللہ کی عبادت کرو۔ اور فرمایا کہ جو لوگ اللہ کو خالص کر کے بندگی نہیں کرتے ان کا سارا سرمایہ زندگی ضائع ہو جائے گا، اور یہ لوگ صرف اپنے آپ کو نہیں اپنے اہل ویال کو بھی گھاٹے میں ڈالیں گے۔ یہ ہمارے لیے ذرا غور کرنے والی بات ہے کہ سب کے سب کس طرح سب کچھ کس طرح ضائع ہو جائے گا۔ ان سے کہو کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کروں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں خود مسلم بنوں، وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ۔ اور فرمایا کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے عذاب کے دن کا خوف ہے، اور فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ میں تو اپنے دین کو خالص کر کے اس کی بندگی کروں گا، تم اس کے سوا جس کی بندگی کرنا چاہو کرتے رہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ان سے ڈریں نہیں، اور کھلے انداز میں انہیں کہہ دیں کہ میں تو صلی اللہ کا فرمانبردار ہوں اور اسی کی عبادت کروں گا۔ اور فرمایا کہ اصل دیوالیے تو وہ ہیں جنہوں نے قیامت کے روز اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو گھاٹے میں ڈال دیا۔ خوب سن لو کہ یہی کھلا دیوالیہ ہے۔ تو یہ بات ہمارے غور کرنے کی ہے کہ دیوالیہ کیا چیز ہوتی ہے۔ دیوالیہ عام طور پہ کہتے ہیں کہ انسان کہیں پیسہ انویسٹ کرے، کوئی چیز کسی کاروبار میں لگائے اور سارے کا سارا سرمایہ اس کا ڈوب جائے۔ تو دنیا میں کون سا سرمایہ ہمارے پاس ہے؟ دنیا میں انسان کی زندگی، اس کی عمر، اس کی قوتیں، قابلیتیں، ذرائع وسائل جتنے اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، یہ سب سرمایہ ہے، اور یہ سرمایہ اس وقت وہ انویسٹ کر رہا ہے، اور آگے جا کے سرمایہ اس کو اگلی زندگی میں جا کے تو اس کا جو بھی نتیجہ نکلے گا، اس میں سے اس نے کو نفع کمایا یا خسارہ کمایا، وہ جا کے اگلی زندگی میں اس کو ملے گا۔ تو فرمایا ہی جا رہا ہے کہ دنیا میں جو لوگ اللہ کے سوا
کسی اور راستے پہ چلنے والے ہیں، کسی اور کو معبود بنا کے، کسی اور ازم کو لے کے، یا اللہ کا انکار کر کے، یا کوئی مشرکین کو مان کے وہ چلتے ہیں، تو ہوگا کیا کہ جب وہاں پہنچیں گے تو وہاں پہنچ کے پتہ چلے گا کہ جو کچھ دنیا میں کر کے آئے سب کا سب ضائع ہو گیا. اچھے کام کیے تھے وہ بھی ضائع ہو گئے، کیونکہ ان کی بنیاد جو تھی وہ ایمان نہیں تھی. اور اگر ان کا خیال یہ تھا کہ کوئی اور ہستیاں ہوں گی جو انہیں بچا لیں گی، تو وہاں پہ کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. اور یہ بیان کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صرف اپنے آپ کو ہی نہیں، اپنے نفس کو بھی انہوں نے گھاٹے میں ڈالا، اور اپنے ساتھ بہت سے دوست اور انسان اور اہل خانہ سب کے سب کو خسارے میں ڈال دیا، کہ جتنے لوگوں کو پہ وہ اثر انداز ہوتا رہا تھا وہ بھی خسارے میں پڑ گئے جو اس کی پیروی کرنے والے تھے. اور اللہ فرماتا ہے کہ ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ یا عباد فتقون، کہ یہ وہ چیز ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے. دیکھیں یہ میں کہہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ انداز ایسا رکھا ہے، یا عباد فتقون، کہ میرے بندوں تم ڈر جاؤ اور باز آ جاؤ اور میری اطاعت کر لو. اور فرمایا والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لہم البشری فبشر عباد. اور اس کے بالمقابل جو دو رویے، دوسرا کردار کیا ہے کہ جن لوگوں نے طاغوت کی بندگی سے اجتناب کیا اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا، ان کے لیے خوشخبری ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فبشر عباد، کہ میرے بندوں کو خوشخبری دے دیں. کن بندوں کو؟ کہ جو ہدایت کی بات سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بات سنتے ہیں اور اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں. تو اس طرح سے یہاں پہ دو رویے اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھے، کہ ایک رویہ جو ہے وہ گمراہ اور خسارہ پانے والا، اور دوسرے جو لوگ ہیں وہ انشاءاللہ کامیاب ہونے والے ہوں گے. اور جو خسارہ پانے والے ہیں فرمایا کہ ان پر آگ کی چھتریاں اوپر سے بھی ہوں گی اور نیچے سے بھی. اور یہ وہ انجام ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے. پس میرے بندوں میرے غضب سے بچو. اور جو لوگ ایمان لے آئیں گے اور نیک کام کریں گے، اللہ فرماتا ہے کہ ان کے لیے بلند عمارتیں ہوں گی، کئی منزلہ عمارتیں ہوں گی، اور ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. اللہ تعالیٰ ان کو بہت اچھے مقام عطا فرمائے گا. اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے پھر توحید اور آخرت کے مزید دلائل دیے، اور ساتھ ہی فرمایا کہ وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر چل رہا ہے، کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جن کے دل جو ہیں وہ نصیحت سے اور زیادہ سخت ہو گئے. یہ مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے بارش سے، کہ زمین پہ جب بارش ہوتی ہے تو ایک طرف زمین پھلتی پھولتی ہے، اور اسی طرح سے جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان پہ بھی اثر ہوتا ہے اس ہدایت کا، رحمت کی بارش کا، اور وہ ایمان قبول کرتے ہیں اور ان کا سینہ جو ہے وہ کھل جاتا ہے. آخر میں اس پارے کے آخر میں سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور مثال دی ہے، کہ ایک غلام ہے جس کا ایک ہی آقا ہے اور دوسرا جس کے کئی بد اخلاق آقا ہیں. تو کس کی زندگی آسان ہوگی؟ ایک نوکر ہو اور اس کو کوئی 10 لوگوں حکم دینے والے، تو اس کی زندگی آسان ہوگی، یا جس کا کوئی ایک ہی مالک ہے؟ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری آسان ہے، اور بہت سے آقاؤں اور بہت سے عزموں کی فرما برداری جو ہے وہ مشکل ہوگی. اسی طرح اگر کسی ملک کے اندر توحید کا نظام قائم ہو جائے تو اس ملک کے اوپر بھی اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور وہاں روحانی ترقی اور مادی ترقی کے دروازے جو ہیں وہ کھل جاتے ہیں. کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جب ایک سے زیادہ آقا ہوتے ہیں تو ان کا تصادم ہوتا ہے، اور ان جھگڑوں میں معیشتیں بھی تباہ ہوتی ہیں، ملک بھی تباہ ہوتے ہیں، اور انسان کی اپنی شخصیت بھی تباہ ہوتی ہے. تو کبھی اس بات پہ غور کیا کریں کہ اگر صحیح اسلامی معاشرہ بن جائے جس میں صرف اللہ کی اطاعت پہ سارا نظام قائم ہو، کہ حکومت کی انتظامی مشینری اگر اسلامی نظام قائم ہو گیا ہے تو ساری کی ساری مشینری اس نظام کے لیے کام کرنے والی ہوگی، اس کی ترویج کرے گی. تعلیمی نظام اسلامی ہوگا، میڈیا اسی اسلام کو لے کے پھیلانے والا ہوگا، رات دن اسی کے محاسن بیان کرے گا، دلائل سے اس کو ثابت کرے گا. نظام معاشیات جو ہے وہ بھی اسلامی اصولوں پہ قائم ہوگا. کرپشن ختم ہو جائے گی، بددیانتی، ملاوٹیں، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. عدلیہ، مقننہ، سب جب اللہ سے ڈر کے اللہ کے احکام کی پابندی کرنے والے ہوں گے تو اس ملک کا نقشہ کیا ہوگا؟ وہی مدینہ کی اسلامی ریاست تھی جس کا ذکر آج کل ہماری حکومتوں میں بھی کیا جاتا ہے، کہ مدینہ کی اسلامی ریاست قائم ہوگی تو اس کے لیے ایسے حکمران چاہیے جو اللہ سے ڈرنے والے، توحید کے قائل، کسی سے نہ ڈرنے والے، کسی کے آگے سر نہ جھکانے والے، کسی IMF، ورلڈ بینک، کسی اور کی جو چاکری ہے وہ کرنے والے نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہوں گے. وہ سود کو ختم کریں گے، وہ اسلامی نظام معیشت لائیں گے، اسلامی نظام عدل لائیں گے، اور تعلیمی نظام، ہر چیز جو اسلام کے تابع ہوگی. تو اللہ فرماتا ہے
کہ اس پہ غور کرو کہ اس میں کس کے زندگی آسان ہوگی اور کس کی زندگی جو ہے وہ بہترین ہوگی، ان میں سے جو ایک اللہ کی پیروی کرنے والے ہیں یا بہت سے خداؤں کی پیروی کرنے والے ہیں۔ سورہ زمر کا اگلا حصہ ہم انشاءاللہ پارہ نمبر 24 میں دیکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔